گزشتہ صدی میں یہ نعرہ بڑا عروج پر تھا کہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے، مسلمانوں کی صدی ہے اور مسلمانوں کے غلبہ کی صدی ہے۔ مگر جب وہ صدی ہم سے رخصت ہوئی تو اس صدی کے اختتام پر مسلمان انتہائی قسم و پرسی، انتہائی بے بسی، انتہائی مجبوری، ظلم، تشدد، وحشت، بربریت کے دور سے گزر رہے تھے۔ اور نہ صرف مسلمان انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر مسلمان ممالک میں وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی کہ الامان الحفیظ کہ انسانیت خود پریشان تھی کہ انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اب نئی صدی جب شروع ہوئی تو اس میں بھی آج ہم یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف، وہ مذہبی لیڈرشپ ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، ہمارے انٹلیکچول ہوں، ہمارے مختلف تحریکوں کے سربراہان ہوں، ان سب کی طرف سے یہ ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ یہ صدی مسلمانوں کے غلبہ کی صدی ہے۔ خدا جانے یہ لیڈر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں یا یہ لیڈر صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، یا یہ لیڈر طبقہ جو ہے، لیڈرشپ جو ہے، یہ تاریخ سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے یا انہیں تاریخ کا کوئی شعور نہیں ہے۔ ہم اپنے اطوار میں، اپنی عادات میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں اور اپنے انداز تحرک اور تحریک میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً ہم اس صدی میں بھی نہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں گے، نہ اسلام کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے راستے کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کا غلبے کی صدی، اس صدی کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب اور اس کی وحی کے راستے کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس صدی کو مسلمانوں کے غلبہ کی صدی بنا دیں تو پھر ہمیں آج سے اپنے انداز فکر کو، اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور وہ کیسے بدلنا ہوگا؟ وہ قرآن کے سانچے میں بدلنا ہوگا، قرآن کی روشنی میں بدلنا ہوگا۔ اور وہ کیا قرآن نے سانچا اور قرآن نے کیا سوچ ہمیں دی ہے، وہ ہمیں قرآن پاک کی جو پہلی سورت کی وہ چند آیات جو پہلے وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اس میں رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق کیا انسان کو، جس نے تخلیق کیا کائنات کو، جس نے تخلیق کیا ارض و سما کو، جس نے تخلیق کیا بحر و بر کو، جس نے تخلیق کیا صبح اور شام کو، جس نے تخلیق کیا موسموں کو، جس نے تخلیق کیا اندھیروں اور اجالوں کو، اس خالق کے نام سے پڑھیے۔ اب اس میں رب العالمین نے جب پڑھنے کی بات کی تو اس پر بھی توجہ رکھیے کہ پڑھائی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج جتنی قوموں نے عروج حاصل کیا وہ عروج انہوں نے علم کی بنیاد پر حاصل کیا، تعلیم کی بنیاد پر حاصل کیا۔ پھر رب العالمین نے اس کے ساتھ تخلیق کی بات کی کہ تخلیق کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے۔ مطلب کیا؟ جب تک آپ کے ذہن کریٹیو نہیں ہوتے، آپ کے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی، آپ اپنی اس کائنات میں رہتے ہوئے نئی کائنات تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، آپ کبھی بھی عزت، عظمت اور عروج کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات رب العالمین نے ان آیات میں فرمائی کریشن، جب تخلیق انسان کی بات کی تو وہ خرد بینی جرثومے سے بات کی، اور یہ خرد بینی جرثومے کی بات رب العالمین 14 صدیوں پہلے کر رہا تھا کہ جب خرد بین کا تصور نہیں تھا، خرد بین کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے، اس کے نام تک کو نہیں پہچانتے تھے۔ رب العالمین نے اس زمانے میں اس کی بات کی۔ گویا رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر الگ سے کیا تو یہ سائنسی علوم ہے۔ خدا را اگر آپ اس صدی کو مسلمانوں کی صدی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو
علم کی طرف آنا ہوگا، تعلیم کی طرف آنا ہوگا، تخلیق کی طرف آنا ہوگا اور سائنس کی طرف آنا ہوگا۔ اگر آپ سائنس کی طرف نہیں آئیں گے، اپنے مائنڈ کو کریٹو نہیں بنائیں گے، اپنی سوسائٹی میں نوجوانوں کو تخلیقی امور کی طرف، تخلیقی تحریکات کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، تو یہ صدی بھی اسی طرح گزر جائے گی جس طرح گزشتہ صدی یہ نعرہ لگاتے ہوئے گزر گئی کہ یہ مسلمانوں کے غلبے کی صدی ہے۔ اللہ تعالیٰ غلبہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ عظمتیں دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ رب ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں لینے کے لیے راستہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو راستہ ہمیں رب نے دکھایا ہے، اور وہ راستہ تعلیم ہے، تخلیق ہے اور سائنس ہے۔ وہ راستہ قرآن نے پہلے وحی میں جو بتایا، تعلیم، تخلیق اور سائنس۔ یاد رکھیے، اس کے بغیر آپ کبھی بھی ترقی کے راستے پر نہیں آ سکتے، کبھی بھی عظمت کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھول بھلیوں سے نکل کر حقیقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔